الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین کرام، آپ سب کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے تذکرہ کرتے ہیں امہات المؤمنین کا، یعنی ان عورتوں کا جنہیں مسلمانوں کی ماں بننے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 6 کے اندر بیان فرماتا ہے کہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور ان کی بیویاں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مسلمانوں کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے تذکرہ کرتے ہیں اس ماں کا، اس ام المؤمنین کا جس کا نام نامی خدیجہ ہے اور جن کا لقب طاہرہ تھا۔ ماں کا نام فاطمہ بنت زائد بن اسم تھا اور باپ کا نام خویلد ابن اسد ابن عبد العزیٰ تھا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نکاح ابو حالہ بن زرارہ تمیمی سے ہوا۔ اس سے 2 لڑکے پیدا ہوئے، ایک کا نام حالہ اور دوسرے کا نام ہند تھا۔ زندگی نے ساتھ نہ دیا۔ چند سالوں کے اندر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ پھر ان کی دوسری شادی عتیق بن عابد عبداللہ مخزومی سے ہوا۔ اس سے ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام ہند رکھا گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان سے نباہ نہ ہو سکا، دونوں میں علیحدگی ہو گئی۔ اب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پوری توجہ اپنے بچوں کی پرورش، ان کی تربیت اور ان کی دیکھ بھال میں دینے لگیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا اپنا بزنس تھا، جو اپنی تجارت تھی، جو پیشہ تھا، اس میں وہ مشغول ہو گئیں، یہاں تک کہ دیکھتے دیکھتے قریش کی سب سے مالدار عورت بن گئیں۔ طبقات ابن سعد میں لکھا ہے کہ جب مکے والوں کا قافلہ تجارت کے لیے روانہ ہوتا تو اکیلا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مال قریش کے تمام لوگوں کے مالوں کے برابر ہوتا، چونکہ وہ خاندانی عورت تھی اور ان کا باپ خویلد قریش کا ایک چہیتا لیڈر اور سردار تھا۔ اس لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ چاہتی تھیں کہ ان کا مال اور بڑھے، ان کی تجارت کو فروغ ہو، ان کا بزنس اور بڑھ جائے۔ ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس کی ہو چکی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ بہت سارے معاملات میں شریک ہوتے تھے۔ تجارت کے کاروبار کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سماجی کاموں میں حصہ بھی لینا شروع کر دیا تھا، اور اس طرح سے آپ کی دیانت، آپ کی امانت، آپ کی سچائی اور ایمانداری کا عرب قبیلے میں، قریش کے قبیلے میں عام چرچا ہو گیا تھا۔ چنانچہ قریش کے لوگ آپ کو امین یعنی امانت دار، ایماندار اور صادق یعنی سچ بولنے والا کا لقب دیا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آپ کے اخلاق کا علم ہوا، آپ کی دیانتداری کا اور سچائی کا علم ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ میرا مال تجارت ملک شام لے کر جائیں تو میں جو فائدہ دوسروں کو دیتی ہوں، جو نفع دوسروں کو ملتا ہے، وہ فائدہ میں آپ کو بھی دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرما لیا اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کر ملک شام گئے، اور وہاں مال تجارت میں دگنا ڈبل فائدہ ہوا۔ وہاں سے واپسی کے لگ بھگ 3 مہینے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا۔ چنانچہ سارے مراحل طے ہو گئے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر سارے لوگ جمع ہوئے۔ ان لوگوں میں حضرت حمزہ بھی تھے، حضرت ابو طالب نے، اور 400 درہم مہر طے ہوا۔ شادی کے بعد
دن اچھی طرح سے گزرنے لگے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ سے 6 اولاد دی، جن میں 2 لڑکے اور 4 لڑکیاں، قاسم اور عبداللہ، اور لڑکیوں میں زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن۔ ہر طرف خوشی ہی خوشی تھی، ہر طرف مسرت ہی مسرت تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خوشیوں سے اور دنیا کی رعنائیوں سے اداس اور اچاٹ رہنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی اچھی لگنے لگی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے تھوڑی دور کے فاصلے پر ایک غار ہے جو غار حرا کے نام سے مشہور ہے، وہاں جانے لگے، جس کے بارے میں حفیظ جالندھری نے بہت اچھا شعر کہا ہے کہ نہ یہاں پر گھاس اگتی ہے نہ یہاں پر پھول کھلتے ہیں، نہ یہاں پر گھاس اگتی ہے نہ یہاں پر پھول کھلتے ہیں، مگر اس سرزمین سے آسماں بھی جھک کے ملتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار کے اندر جاتے اور آپ کے ساتھ ساتھ آپ کی چہیتی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جاتی، وہ وہیں قریب میں کہیں موجود ہوتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر اللہ کا ذکر کرتے، اللہ کو یاد کرتے، یہاں تک کہ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک فرشتہ آپ کے پاس آیا اور اس نے آپ سے کہا اقرا، پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں کیسے پڑھوں؟ پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے دبایا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری طاقت جواب دینے لگی۔ پھر اس نے کہا کہ پڑھو، تو میں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر اس نے جب مجھ کو دوبارہ زور سے دبایا اور کہا کہ پڑھو، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ سورۃ العلق، سورہ نمبر 96، آیت نمبر 1 سے 5، یعنی پڑھو اپنے رب کا نام لے کر، جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھو، اور تیرا رب عزت والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے سکھایا، جس نے انسان کو وہ چیز سکھائی جو وہ جانتا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کو لے کر حضرت خدیجہ کے پاس پلٹے، آپ کا دل دھڑک رہا تھا، آپ بے چین تھے، پریشان تھے، اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑھاؤ، مجھے چادر اڑھاؤ۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو چادر اڑھا دی تو آپ کا ڈر ختم ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا واقعہ سنایا اور کہا کہ اے خدیجہ، مجھے تو اپنی جان کے بارے میں ڈر لگتا ہے، میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اگر کوئی دوسری بیوی ہوتی، کوئی دوسری عورت ہوتی تو کیا کہتی؟ کیا آپ کو اتنی دور پہاڑ پر جانے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ وہاں کیوں گئے؟ کیا کسی نے آپ کو بلایا تھا؟ آخر وہاں جانے کی وجہ کیا تھی؟ اور نہ جانے کیا کیا کہتی۔ لیکن اس خاتون جنت، اس وفا کی پیکر اور صدق و اخلاص کی خوگر بیوی نے کیا کہا؟ خواتین و حضرات، پھر ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ خواتین و حضرات، ایک بار پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ہم ذکر کر رہے تھے وقفے سے پہلے امہات المومنین میں ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ ایک فرشتہ آپ کے پاس آیا اور اس نے آپ سے کہا اقرا، پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں کیسے پڑھوں؟ پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے دبایا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری طاقت جواب دینے لگی۔ پھر اس نے کہا کہ پڑھو، تو میں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر اس نے جب مجھ کو دوبارہ زور سے دبایا اور کہا کہ پڑھو،
اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ سورۃ العلق، سورہ نمبر 96، آیت نمبر 1 سے 5۔ یعنی پڑھو اپنے رب کا نام لے کر، جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھو اور تیرا رب عزت والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے سکھایا، جس نے انسان کو وہ چیز سکھائی جو وہ جانتا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کو لے کر حضرت خدیجہ کے پاس پلٹے۔ آپ کا دل دھڑک رہا تھا، آپ بے چین تھے، پریشان تھے، اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑھاؤ، مجھے چادر اڑھاؤ۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو چادر اڑھا دی تو آپ کا ڈر ختم ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا واقعہ سنایا اور کہا کہ اے خدیجہ، مجھے تو اپنی جان کے بارے میں ڈر لگتا ہے، میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اگر کوئی دوسری بیوی ہوتی، کوئی دوسری عورت ہوتی تو کیا کہتی؟ کیا آپ کو اتنی دور پہاڑ پر جانے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ وہاں کیوں گئے؟ کیا کسی نے آپ کو بلایا تھا؟ آخر وہاں جانے کی وجہ کیا تھی؟ اور نہ جانے کیا کیا کہتی۔ لیکن اس خاتون جنت، اس وفا کی پیکر اور صدق و اخلاص کی خوگر، اس خاتون نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت بندائی اور کہا کلا واللہ ما يحزنک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ یہ واقعہ صحیح بخاری کتاب بدء الوحی، کتاب نمبر 1، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باب نمبر 1، حدیث نمبر 3 کے اندر موجود ہے کہ اے اللہ کے رسول، اے میرے سرتاج، آپ گھبرائیے نہیں، اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا اور ذلیل نہیں کرے گا، اللہ کبھی بھی آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ رشتہ داروں کا خیال کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، مصیبت میں پھنسے ہوئے لوگوں کے کام آتے ہیں، اور آپ مہمان نوازی کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں، جو ان کے چچا زاد بھائی تھے۔ ورقہ بن نوفل زمانے جاہلیت میں عیسائی ہو چکے تھے، اور ان کو ہبرو زبان، عبرانی زبان آتی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے ورقہ بن نوفل سے کہا کہ بھتیجے کی بات سنو، یہ کیا کہتا ہے؟ ورقہ بن نوفل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بھتیجے تم کیا دیکھتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا ورقہ بن نوفل سے بیان کیا۔ تو ورقہ بن نوفل نے کہا اللہ کی قسم، یہ تو وہی مقدس اور پاک فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا۔ اگر میں نے وہ زمانہ پا لیا جب تمہاری قوم تم کو نکال دے گی تو میں تمہاری ضرور مدد کروں گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے پوچھا کہ کیا یہ لوگ مجھ کو نکال دیں گے؟ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ ہاں، تم سے پہلے جو بھی آیا اور جو بھی اس طرح کا پیغام لے کر آیا، جس طریقے کا پیغام تم لے کر آئے ہو، تو اس سے ضرور دشمنی کی گئی۔ اگر میں نے تمہارا زمانہ پا لیا تو میں تمہاری زبردست مدد کروں گا۔ چنانچہ ورقہ بن نوفل کچھ ہی عرصے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خاتون ہیں، ان کو وہ عزت ملی کہ سب سے پہلی خواتین کے اندر اسلام لانے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مناقب، ان کے فضائل اور ان کی خوبیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت زیادہ تذکرہ کرتے تھے، اور جب ان کا تذکرہ کرتے تو بہت تعریف کرتے۔ تو ایک دن میں نے کہا، نسوانی غیرت کا اظہار کرتے ہوئے میں نے کہا کہ ما تذکروا من عجوز من عجائز قریش حمراء الشدقین حلقت فی الدہر قد ابدلک اللہ خیرا منہا، قد ابدلک اللہ خیرا منہا۔ صحیح بخاری کتاب مناقب الانصار
کتاب نمبر 63 باب تزویج النبی خدیجہ و فضلہا، باب نمبر 20، حدیث نمبر 3821 کہ میں نے کہا کہ کیا بات ہے کہ آپ اکثر و بیشتر قریش کی اس بوڑھی خاتون کا ذکر کرتے ہیں جو لال جبڑے والی تھیں، اس کا تو انتقال ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بہتر بیوی آپ کو دے دی ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا واللہ ما ابدلنی اللہ خیرا منہا، نہیں، اللہ کی قسم ہے عائشہ، اللہ نے خدیجہ سے بہتر بیوی مجھ کو نہیں دی۔ آمنت اذ کفر الناس، وہ اس وقت مجھ پر ایمان لائی جب لوگوں نے انکار کیا۔ وصدقتنی اذ کذبنی الناس، اور اس نے مجھ کو سچا مانا جب لوگوں نے مجھ کو جھٹلایا۔ وواستنی فی مالہا اذ حرمنی الناس، اور اس نے اپنے مال کے ذریعے میری مدد کی جب لوگوں نے مجھ کو مال سے محروم رکھا۔ ورزقنی اللہ منہ الولد دون غیرہا من النساء، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے مجھ کو اولاد دی جبکہ کسی دوسری بیوی سے مجھے کوئی اولاد نہیں۔ یہاں تک کہ صحیح بخاری کے اندر ایک دوسری روایت موجود ہے، صحیح بخاری کتاب مناقب الانصار، کتاب نمبر 63 باب تزویج النبی خدیجہ و فضلہا، باب نمبر 20، حدیث نمبر 3818 کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَرُبَّمَا ذَبَحَ الشَّاةَ ثُمَّ يُقَطِّعُهَا أَعْدَاءً ثُمَّ يَبْعَثُهَا إِلَى صَدَائِقِ خدیجہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی جانور ذبح کرتے کھانے کے لیے تو اس کا گوشت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کے پاس بھیجتے۔ تو میں نے کہا وَرُبَّمَا قُلْتُ لَهُ كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي الدَّهْرِ إِلَّا خدیجہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ خدیجہ کا اتنا ذکر کرتے ہیں، اتنا اس کو یاد کرتے ہیں، گویا کہ خدیجہ کے علاوہ کوئی دوسری عورت تھی ہی نہیں دنیا میں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انہا کانت وکان علی منہا ولد، ہاں خدیجہ ایسی اور ایسی خوبیوں کی مالک تھی اور اللہ نے اس سے مجھ کو اولاد دی ہے۔ ایک دوسری روایت صحیح مسلم کتاب الصحابہ، کتاب نمبر 44، حدیث نمبر 2435 کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی جانور ذبح کرتے تو فرماتے کہ ارسلوا بہا الی صدائق خدیجہ، لے جاؤ اس کا گوشت خدیجہ کی سہیلیوں میں بانٹ دو، تقسیم کر دو۔ فاغضبتہ یوما، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ میں نے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ دلا دیا اور کہا خدیجہ، یعنی آپ خدیجہ کا ذکر کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا کہ مجھے قد رزقت حبہا، مجھے اس سے بہت زیادہ محبت تھی، مجھے اس سے بہت زیادہ پیار تھا۔ کون خدیجہ؟ وہ جن کو حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ رب العزت کا سلام پہنچایا۔ چنانچہ صحیح بخاری کتاب مناقب الانصار، کتاب نمبر 63 باب تزویج النبی خدیجہ و فضلہا، باب نمبر 20، حدیث نمبر 3820 کے اندر ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ جبرائیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو حضرت خدیجہ بھی آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا حضرت جبرائیل نے کہ دیکھو خدیجہ آ رہی ہیں اپنے ساتھ ایک برتن لے کر، فیہ ادام او طعام او شراب، کہ خدیجہ ایک برتن لے کر آ رہی ہیں جس میں کھانے پینے کا سامان ہے۔ فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ فَقْرَأْهَا عَلَيْهَ السَّلَامُ مِنْ رَبِّهَا وَمِنِّي، کہ جب وہ آپ کے پاس پہنچ جائیں تو آپ ان کو ان کے رب کی طرف سے سلام پہنچائیے اور میری طرف سے بھی سلام پہنچائیے۔ وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لَا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبٍ، اور خدیجہ کو جنت کے اندر ایک ایسے گھر کی بشارت دیجیے جہاں کوئی شور اور ہنگامہ نہ ہوگا۔ کون خدیجہ؟ یہ وہ خاتون ہیں جن سے سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی، اور جب تک خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا زندہ رہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کسی دوسری عورت سے شادی نہیں کی۔ ایک اور روایت میں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت ملتی ہے، چنانچہ صحیح بخاری کتاب مناقب الانصار، کتاب نمبر 63 باب تزویج النبی خدیجہ و فضلہا، باب نمبر 20، حدیث نمبر 3815 کے اندر ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر نسائها مریم و خیر نسائها خدیجہ کہ عورتوں میں بہترین عورت عمران کی بیٹی مریم ہے اور عورتوں میں بہترین عورت خدیجہ بنت خویلد ہے۔ ایک اور روایت ہے جو ترمذی کے اندر ہے، 3878 نمبر کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ حسبک من نساء العالمین، دنیا کی عورتوں میں تمہارے لیے 4 عورتیں کافی ہیں، فضائل اور مناقب اور خوبیوں کے اعتبار سے اور اچھے اخلاق کے اعتبار سے۔ عمران کی بیٹی مریم اور خویلد کی بیٹی خدیجہ اور محمد کی بیٹی فاطمہ اور فرعون کی بیوی آسیہ، یہ وہ خدیجہ ہیں جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدیجہ کی یاد مجھ کو اس کی وفات کے بعد بھی آتی ہے۔ اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے زندگی بھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، مصیبت میں، تکلیف میں، خوشحالی میں، پریشانی میں اور عیش و عشرت کے زمانے میں، یعنی ہر موقع پر ایک اچھی بیوی، ایک وفادار بیوی کا کردار حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کیا۔ ہماری ماؤں اور بہنوں کے لیے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ایک نشان راہ کی مانند ہے۔ ہماری ماؤں اور بہنوں کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ایک آئیڈیل ہے، ایک نمونہ ہے۔ ان کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے ہماری ماؤں اور بہنوں کو اپنی زندگیاں گزارنی چاہیے کہ وہ کیسی وفادار تھی اپنے شوہر کی، اور کیسی غیرت مند تھی، اور کتنی غمگسار اور ہر موقع پر شوہر کا ساتھ دینے والی تھی۔ یہ وہ خدیجہ ہیں جنہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تقریباً 24 سال تک رہنے کا موقع ملا، اور پھر 11 رمضان سن 10 نبوی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مکے کے اندر وفات پا گئیں۔ اللہ ان سے راضی اور یہ اپنے اللہ سے راضی۔ انہی جیسی مائیں تھیں جنہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کی، یہی مائیں تھیں جن کی گود میں اسلام پلتا تھا، انہی گودوں میں انسان نور کے سانچے میں ڈھلتا تھا۔ میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل